بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ پر گفتگو ہو رہی تھی اور کل آپ کی خدمت میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو نماز میں دعا کی شکل میں جو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے ہم بارگاہ رب العزت میں دن میں کم سے کم 10 بار اور اگر تمام نافلہ اور سنت اور مستحب نمازوں کو شامل کر دیا جائے تو 50-60 بار بارگاہ رب العزت میں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جس کا مفہوم بالکل آسان ہے کہ پالنے والے ہم تیری ذات کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے اور تیرے علاوہ ہم کسی کو اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ اس سے دعا کی جائے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس اقرار نامے کے بعد، اس کمٹمنٹ کے بعد جو اللہ نے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے تو ہم سے لیا، ہماری پریکٹس میں یہ ہے کہ ہم اسی نماز کے بعد پھر کچھ ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جس میں باقاعدہ اللہ کے علاوہ اور دوسروں کو پکارا جاتا ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ صرف یہی پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں، بلکہ قرآن مجید میں سورہ جن میں اس کو اللہ نے اور واضح طریقے سے ایکسپلین کر دیا اور فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ آیت کریمہ سورہ جن میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی یہاں پر اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں تو یہ کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہاں تو بت پرستوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ. لیکن شرک کی 2 خاص قسمیں ہیں، ایک شرک صفاتی اور ایک شرک ذاتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک 2 قسموں میں بٹا ہوا ہے لیکن بہت عام ہے. اس وقت بھی اور آج بھی بت پرستی ہو رہی ہے، بہت سے لوگ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں ان سے. لیکن شرک صفاتی جس میں کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی اور شخص کو، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کے صفات دے کر پھر اس سے مانگنا. تو میں نے عرض کیا کہ اب یہاں یہ جو آیت ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ تو خالص مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مسجد صرف اللہ کے لیے، مسجد میں تو کوئی نان مسلم آ ہی نہیں سکتا، کوئی کافر مشرک آ ہی نہیں سکتا. اور پھر کہا جا رہا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس مت پکارو کسی ایک کو بھی اللہ کے ساتھ. تو اب یہ آیت بالکل صاف ہوگی، اس پہ کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد اور قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھنے کے بعد جب دعائے توسل پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے اللہ کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کے بعد معصومین کو، باقاعدہ 12 اماموں کو مخاطب ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر ان سے مانگتے ہیں. تو اب یہاں تو اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو ہی پکارو، یہاں تو ہم 14 ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اس کے بعد پھر
جو دوسری دعا بہت عام ہے سب مسجدوں میں، جو میں نے کل اس پر کافی عرض کر چکا ہوں، لیکن ضرورت ہے کہ آپ کی طرف توجہ دلاؤں کیونکہ یہ بہت عام ہے. پھر دعائے الہی عظم البلا، الہی عظم البلا برحل خطر. اس میں بھی ہم پہلے اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی ساری مصیبتوں پریشانیوں کا اظہار اللہ سے کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہم کہنے لگتے ہیں یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکم کافیان. کہ اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امام علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے. اور اس کے بعد آخر میں یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. پھر امام زمانہ کو پکارنے لگتے ہیں. تین ہستیوں کو ہم پکارے ہیں اللہ کے ساتھ، جبکہ اللہ نے کہا تھا کسی ایک کو ہی مت پکارو. تو حضور والا یہ تو جہالت ہی نہیں، صرف یہ تو بغاوت ہو گئی. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر آپ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوں گے، ڈسکشن مجھ سے یا کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود تنو تنا، کیونکہ آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کیجیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور اگر اللہ ہی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ تم نماز میں مجھ سے کہتے تھے میری بتائے ہوئے طریقے سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیری بات کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اس کے بعد میں نے اور قرآن مجید میں فردر ایکسپلینیشن کے لیے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دیکھو مسجد صرف اللہ کے لیے، پس مت پکارو کسی ایک کو بھی اللہ کے ساتھ. تو تم یہاں میرے ساتھ میرے ان بندوں کو کیوں پکار رہے تھے؟ اور حضور بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دعا جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ امام نے کسی کو خواب میں آ کے تعلیم دی، یعنی اس کی سند بھی کیا، کوئی اپنا خواب بیان کر رہا ہے. کون تھا وہ؟ اس کو امام نے خواب میں آ کے تعلیم دی، اور اتنی بڑی دعا اسے خواب میں یاد بھی ہو گئی. اور دعائے جوشن کبیر میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو آپ کو جاگتے میں سکھائی تھی، جس میں آپ 1000 بار صرف اور صرف اللہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور وہاں بھی آپ بعد میں کہتے ہیں الغوث الغوث الغوث. تو آپ اللہ کو بھی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں الغوث الغوث الغوث، جو آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام نے سکھایا تھا، جو واقعی میں بالکل حق ہے. اور یہاں بھی آپ امام زمانہ کو پکارے کہہ رہے ہیں الغوث الغوث الغوث. تو یہی تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے رائبلز کھڑے کر دیے. اب اس کا کیا ایکسپلینیشن دیا جا سکتا ہے؟ پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ میں دعا کی کہ پالنے والے مجھے حق و باطل پوری طرح سے واضح کر دیں، تو قرآن مجید نے اب اس چیز کو اور واضح کر دیا. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں جو ایک آیت سورہ احقاف کی پڑھی تھی، دیکھیے ذرا غور کیجیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں دار السلام میں تھا تو بڑے نیک لوگ ہیں، میں بہت محبت کرنے والے ہیں. ایک شخص میرے گھر آیا اور آ کے مجھ سے کہنے لگا بڑے غصے میں کہ آپ جو ہیں وہ اماموں کی عظمت و وقار کے قائل نہیں. کیوں، کیا ہوا؟ کہ آپ کہتے ہیں ان سے دعا مانگنا جو ہے وہ صحیح نہیں. آپ یقین مانیے، میں اللہ کو عز و جل جان کہہ رہا ہوں کہ جب اس نے مجھ سے کہا تو کوئی قرآن مجید رکھا تھا، بغیر کسی انڈیکس کو دیکھے میں نے سب پیجز نکال کے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن یہ چیزیں اتنی ریپیٹ ہوئی ہیں، یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایسی ساری آیتیں نظر آنے لگیں جس میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار. تو وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا، کہنے لگا یہ تو قرآن میں بالکل واضح. تو پھر آپ اسے ممبر سے کھل بھی کو نہیں بیان کرتے. میں نے کہا کھل کے تو بیان کر رہا ہوں، یہ آئے اس کے بعد اب تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس چیز کو اللہ نے ایک بار نہیں ریپیٹڈلی بیان کیا. اب دیکھیے کل میں نے سورہ احقاف کی جو آپ کی آیت کریمہ پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی، تھوڑا سا آپ کو یاد دلانے کے لیے کہا اس سے ریپیٹ کر دوں کہ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ
تمہارے پاس ہو تو وہی لے کر آؤ گا تم سچے ہو. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. یہ کل جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی تھی وہ سورہ احقاف کی تھی. اب آپ دیکھیے قرآن ریپیٹ کر رہا ہے. میں اگر تقریر میں کچھ ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناگوار گزرے کرے ابھی تو ایک بیان کر سکو تو پھر بیان کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت میں. ابھی جو میں نے سورہ احقاف میں آیت پڑھی ہے، اب دیکھیے سورہ فاتر میں وہی آیت دوسری طرح سے میں پڑھا، یعنی وہی چیز اللہ تعالیٰ دوبارہ بیان فرما رہا ہے سورہ فاتر میں. سورہ احقاف میں نے اس لیے پڑھ کے سنائی کہ آپ شاید بھول گئے اور دیکھیے جو میں نے سورہ احقاف میں پڑھا تھا. اب یہاں کیا ارشاد ہے سنیے سورہ فاتر میں. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے. اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیے اگر آپ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب ڈسکشن اور بحث اور ناگوار اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں تو سارے دنیا کے تمام شیعہ مساجد میں پڑھی جا رہی ہیں، تمام علماء کے درمیان پڑھی جا رہی ہیں اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کا اپروول ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب آپ مجھ سے تو چاہیے ڈسکس کر لیجیے. میں تو کمزور پڑھ سکتا ہوں اور سوچ سکتا ہوں کہ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بارگاہ رب العزت میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کر لیجیے کہ کوئی وقت تو آنا ہے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اکیلے کھڑے ہوں گے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ نے الہی عزم البلا اور دعائے تبصر اور ساری چیزیں جو اس سے کنیکٹڈ ہیں کی ہوئی، جس میں آپ باقاعدہ اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کو پکار رہے ہیں، تو پھر جب یہ آیت آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ دے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں میں جو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ آپ پکار تو رہے تھے. یہاں یہ کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے وہ کون تھے. جس کو بھی آپ پکاریں گے وہ شریک ہو گیا. اور قرآن مجید میں نے بھی سورہ جن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کسی ایک کو بھی شامل شریک مت کرو جب مجھے پکارو. اور پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ بتاؤ جن زمین میں کیا پیدا کیا ہے، آسمانوں میں کیا پیدا کیا. پھر اس کے بعد اب یہ تو اس میں تو تھا کہ پچھلی کتابوں میں کوئی تحریر ہو تو لیا، اور یہاں تک قرآن مجید یہیں پہ کہتا ہے کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے؟ اور اللہ کا کلام قرآن کے علاوہ اور کہیں ہے نہیں. تو اس کا مطلب یہ کیا قرآن میں کہیں تمہیں لکھا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے تم ایک سند رکھتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلکہ نہیں، ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دے رہے ہیں. رسول والا جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم فریب کے جھانسے دے رہے ہیں تو آخرت میں آپ کس طریقے سے، اگر یہاں پہ آپ نہیں کوئی جواب دے سکتے تو وہاں کیسے جواب دیں گے؟ وہاں تو آگے سمجھ لیجیے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کیا حال ہوگا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ قابل غور بات ہے یا نہیں. اس کے بعد میں اب آپ کی خدمت میں قرآن مجید اور آیتیں پیش کرتا ہوں جس سے کہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فریکوینٹلی اور اتنا ڈیپلی ڈسکس کیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آپ مانتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور مدد کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک عجیب منظر ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے. سورہ الفرقان
قرآن مجید کا عظیم سورہ ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے، سننا غور سے. اس قرآن کی آیتیں ہیں. میں اس لیے پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ویسے تو قرآن مجید ہر ایک کو پڑھنا چاہیے تھا، یہ آیت آپ کی نگاہ سے گزرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں گزری تو اب تو میں متوجہ کرتا ہوں. اور اگر میں گمراہ ہوں تو یقیناً میں ہدایت کا میں مستحق ہوں، مجھے ہدایت کی جائے. یہاں ارشاد ہو رہا ہے، اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ اب مجھے بتائیے، یہاں بت تو نہیں ہو سکتے، بت جو ہے وہ تو مٹی کے ہیں، ہم نے خود ہی بنائے. کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شام میں جدا ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کر کے آیا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو بڑی دل ہلا دینے والی بات تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ان کو لا کے کھڑا کر دیں گے. اور یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک چیز تک توجہ دلاؤں کہ ہمارے یہاں جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پروردگار اس کو فیسلٹی آف 14 معصومین جگہ عطا فرما. اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے، دعا بھی ہے، تمنا بھی ہے، آرزو بھی ہے کہ حوض کوثر پر ان عظیم شخصیتوں سے ہماری ملاقات. ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے تم جو یہ سب کر رہے ہو اور تمہارا جو ایک گہرا تعلق اہل بیت رسول سے ہے، تو اس کا تمہیں اجر یہ ملے گا کہ قیامت میں حوض کوثر پر یہ عظیم شخصیتیں جمع ہوں گی اور وہاں تم ان سے جا کے ملو گے اور وہ تم کو آب کوثر دیں گے. رسول والا ہم تو یہ تمنا کیے بیٹھے ہیں، اس خیال میں ہے، اس آرزو میں ہے کہ ان سے ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی اور وہاں پر وہ ہم کو آب کوثر پلائیں گے، وہاں تو جام ہم کو وہ دیں گے. اور واقعی میں اسی لیے ہم بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان شخصیتوں سے ہم تمہاری ملاقات کہیں اور کروائیں گے اور کسی اور عنوان سے کروائیں گے. اور یہاں میں نے عرض کر دیا کہ دیکھیے یہاں پر نام کسی کا نہیں لکھا گیا ہے. جو چیز ہماری پریکٹس میں ہے اس میں یہ اپلیکیبل ہے یا نہیں. کیا ہم اماموں سے دعا مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں؟ اور دعائے ازمل بلا آپ کے سامنے موجود ہے، اور بہت سی دعائیں، اور خالص اکیلے جا کے بھی ہم کتنی اماموں سے دعائیں کرتے ہیں، ان سب تو آپ کو معلوم ہے. تو اب اس آیت میں ہم اس میں نہیں آ رہے ہیں، کیا گنجائش ہے اس کی. تو اور وہی دن ہوگا جب تمہارا ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ چھوڑ کر پوج رہے ہیں. ہمارے معبود تو نہیں ہیں لیکن اپنے معبود تو بنا دیا. نبی عرض کہا کہ آپ نے دعائے جوشن کبیر میں جب اللہ کے مخاطب ہو کے تھے تو آپ کہتے تھے الغوث الغوث الغوث، اور جب الہی ازمل بلا پڑھ رہے ہیں تو امام زمانہ کو پکار کے آپ کہہ رہے ہیں الغوث الغوث الغوث. تو آپ نے ان ہستیوں کو اس مقام اس جگہ پر تو بٹھا دیا. اور معبود منہ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن منہ سے کہنے سے تو نہیں ہوتا، جو پریکٹس میں ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہاں پر اگر میں یہ تصور کروں تو اس میں کیا غلطی ہوگی کہ وہاں پر وہ تمام لوگ جو ان کو خدائی پیکر میں رکھ کر دعائیں بھی مانگ رہے تھے اور جو ان کا ایک انداز تھا، تو ان کو بلایا جائے گا، ان کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر ان کو مخاطب کر پوچھا جائے گا. اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا سورہ مائدہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز کرسچنس کے ساتھ بھی ہونے جا رہی ہے. وہاں تو اللہ نے باقاعدہ خود جو بیان کیا جس کو ہم بڑے اطمینان سنتے کہ ہم سے کیا مطلب ہے کہ کرسچنس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. لیکن وہاں بھی کیا ہے، وہاں دیکھ لیجیے آپ. سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے وہاں حضرت عیسیٰ، یعنی آپ بھی سمجھیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کے احترام میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. اور آپ کو تعجب نہ ہو کہ اماموں کو کیسے جمع کیا جائے. حضرت عیسیٰ بھی تو اللہ کے برحق پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کی بڑی تعریف و توصیف کی. اور باقی میں یہ
بہت عظیم انسان ہیں، لیکن کیونکہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا. یہاں ایک چیز اور آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو خدا نہیں مانتے، واقعی میں نہیں مانتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت بخشی، اللہ نے ان کو یہ اختیارات دیے کہ وہ سمیع البصیر بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. ہم جہاں سے ان کو پکاریں وہ سنتے ہیں. تبھی تو دنیا کی مسجدیں، کینیڈا میں بھی مسجد میں، امریکہ میں بھی ہر جگہ پکارا جا رہا ہے یا علی و یا عظیم، پکار کے جو دعا کر رہے ہیں. تو عیسائیوں نے بھی یہ کب کہا کہ وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور یہ بھی پاک و پاکیزہ ہیں. اگر کوئی خراب آدمی ہوتا ہم کہتے ہیں اس کو نہیں، ایک اللہ کے پاکیزہ بنتے ہیں. اللہ ان سے کیا فرما رہا ہے سنیے. اللہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کورٹ میں بلا لیے گئے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری چیزوں پر نگراں ہیں. یہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے. اب اسی طرح یہاں پر کچھ اور ہستیاں بلائی جا رہی ہیں، ان سے بھی یہی سوال ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کمپیئر کرا دیا. اور وہ دن ہوگا جب تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا، یعنی یہاں پر جو لوگ یہ کر رہے تھے، اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں. یقیناً دعائے جوشن کبیر، کتنی ہیں دعائیں اماموں کی، پوری صحیفہ کاملہ ہے جس میں اماموں نے گڑ گڑا کہا ہے تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے. جوشن کبیر میں سے 1000 بار، اور ہر دفعہ الغوث الغوث الغوث، صرف اللہ کو مخاطب کر. تو جو دعا امام نے جاگتے میں سکھائی اور وہ بھی آپ پڑھتے ہیں، اور کسی نے خواب میں دیکھ کر یہ دعا میں نے کری تو آپ نے اسے کیسے مان لیا؟ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ اس وقت بھول گئے اور شام صدق کرے گا. یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ذاکر صاحب نے بیان کیا کہ وہ گیا حضرت عباس کے روضے پر، اس نے دعا مانگی اور اس کی دعا قبول ہو گئی، تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں پروردگار اگر آپ نے اس وقت ان کو روک دیا ہوتا، اگر یہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے اور نہ دیا ہوتا یا ان پہ عذاب نازل ہو گیا ہوتا تو یہ کبھی ایسا نہیں کرتے. تو اللہ کچھ جو فرما رہے ہیں اللہ نے خود فرمایا، جو امتحان ہے، جو امتحان ہے انسان جس سے بھی دعا کر رہا ہے. اب آپ کیا کریں کہ مندروں وہاں پہ جو لوگ بتوں کے سامنے دعا کرتے ہیں، اگر ان کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوتی تو کیا اس کے باوجود بھی جا رہے ہیں؟ ایک ایک دن میں 3-3 4-4 کروڑ روپے آتا ہے جو لوگ دے کے جاتے ہیں، ایسے ہی دے کے جا رہے ہیں، نہیں ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو امتحان کے حال میں ہو. ہم اس دنیا میں دیں گے. حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا پالنے والے یہ یہاں پر خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھل عطا فرما ان لوگوں کو جو میری اتباع کرتا، آپ نے کہا نہیں میں کافروں کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں عذاب. اب اللہ تعالیٰ شرما یوں جھٹلا دیں گے اور تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو. آج جو کہا جا رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے اس میں علماء شامل ہوں، ہمارا حکم سب، تو وہ وہاں جھٹلا دیں گے تمہاری ان باتوں جو تم آج کہہ رہے ہو. پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کر کے آیا ہے اسے ظلم اللہ کہتا ہے، ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ آیت کریمہ جو
آپ کی خدمت میں نے پڑھی. اس کے بعد اب آپ کو کچھ اس کا احساس ہو رہا ہے کہ بھئی آخر ہم کس طرح سے بچیں گے جب یہاں یہ معاملہ ہے. اور دیکھتے قرآن مجید پھر ارشاد ہو رہا ہے دوسری جگہ، یہ سورہ یونس میں ارشاد ہو رہا ہے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ہم کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے. دیکھیے آپ نے دائم علم بلا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، یا اچھے برے کی بات، اللہ کے پسندیدہ بندے کی بات، ناپسندیدہ بات، ان بات سے پھر ہو رہی جس کو بھی شریک کیا. سورہ یونس میں ارشاد ہو رہا ہے سنیں. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ شرک ہے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے. ابھی تو آپ نہیں پہچانتے نا کسی کو. اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر اس شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. یعنی وہاں پہ ہم وہ جو ہیں ان کو پہچان بھی لیں گے، اور جن جن کو آپ نے پکارا ہے یہ عظیم ہستیاں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کو کورٹ میں بلایا جائے گا، آپ نے بھی ان کو کورٹ میں بلوا لیا. وہ کہیں گے کہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو تمہیں نہیں پہچانتے، ہم تو نہیں جانتے. اور جو آپ کہتے ہیں ان کو خبر ہوتی ہے اور سمیع البصیر ہے. یہاں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے ہو جائیں گے. مطلب آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہاں کہا جا رہا ہے جھوٹ جو تم نے جھوٹ گڑے تھے وہ سب. اور سنیں قرآن مجید میں سورہ ہود میں ارشاد ہو رہا ہے، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دیجیے، اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں سے ہو جائے گا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو مصیبت کو ٹال دے. اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی مصیبت کو نہیں ٹالتا، کوئی نہیں ٹال سکتا. اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد کر دیا. ایک تو مشرکوں کی پہچان بھی کرتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ہی پکار رہے، جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اور یہ پہلے بتا دیے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اچھا اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے خدا نہ خواستہ میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں تو کچھ تم کو ناگوار گزر رہی ہوں. تو آپ کو کیوں ناگوار گزر رہی ہیں؟ اگر میں اپنی تقریر میں کہہ رہا ہوتا یہ جو دعائیں تم پڑھ رہے ہو غلط ہے، جو تم اماموں سے دعائیں کر رہے ہو یہ غلط ہے، جو تم اماموں کو سمیع البصیر سمجھ رہے ہو یہ غلط ہے، جو تم کہتے ہو اماموں کو علم غیب ہے، ساری کائنات کے جتنے معاملات ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے غلط ہے، تو آپ مجھ سے ناراض ہوتے. میں تو آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب جو لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نئی بات نہیں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہیں لیکن نعمت ہو جائیے گا ارشاد ہو رہا ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. اللہ اکبر. اس کے بعد تو دل گزاری کرنا چاہیے کہ اگر ناگوار آپ کو گزر رہا ہے
قرآن مجید کہہ رہا ہے اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، میں نے آپ کو یہ ساری آیتیں سنائی ہیں صاف صاف، تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا چہرہ بگڑ رہا ہے تو وہ پن پوائنٹ ہو رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. تو ان کو مخاطب ان کو کیا جاتا ہے تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے، تمہیں بہت برا لگ رہا ہے. ان سے کہو، ان لوگوں سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے. آگ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آپ کی خدمت میں نے یہ بھی عرض کر دیا. تو اب یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے. قرآن مجید میں سب چیزیں موجود تو ہیں. اب اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اگر آپ یہ دیں گے رسول والا، پھر سارے علماء اور سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور ان کو کتابوں میں نقل کیا، تو ان سب کو اپنا اپنا جواب دینا ہوگا نا. آپ کیا جواب دیں گے؟ میں انڈیویجول سے بات کر رہا ہوں جس کو آخرت کی فکر ہے. میں اتنی میرے بس کی بھی نہ بات نہیں کہ پورے سماج کو بدل دوں، علماء کو بدل دوں. میری جب ملاقات ہو کچھ علماء میں سے تو میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے آپ خود سوچیے کہ اللہ کیا جواب دیں گے، یا آپ بتا دیجیے کہ آپ اللہ کیا جواب دیں. کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ آیت پڑھی تھی میں نے آپ اس خدمت میں. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے یہ خیال رکھتے ہیں مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اہل بیت جو ہیں یہ ہماری وہاں پر شفاعت کریں گے اور یہاں بچائیں گے، حالانکہ وہ اللہ نے جو قرآن میں آیات لکھا جائے ہوتا نفرت کا اظہار کریں گے. لیکن یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو سمجھ جائے کہ وہ تمہارے کارساز بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو. ایسے اللہ نے کافر کا ایسے کافروں کے لیے ہمیں ٹائم ہوتا ہے. اچھا اب یہ ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بہت ہی غور و فکر کی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے امام باڑوں مجالس ہو رہی ہیں ہوتی ہیں اور سال بھر محنت کرتے ہیں لوگ، زیارات پہ جاتے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اگر قرآن مجید کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے، کوئی آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سب چیزیں قابل غور ہیں، تو آپ کہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن بتا رہا ہے یہ ممکن ہے. یہ آیت کریمہ سنیے، ارشاد ہو رہا ہے اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، نبی مخاطب ہوتا ہے، اے نبی میں تمہیں بتاؤں میری مخلوقات میں، میری دنیا میں جو انسان ہے، میں سب سے زیادہ ناکارہ اور سب سے زیادہ نامراد بدقسمت کون ہے؟ ہر شخص کہے گا رسول نے جو کہا ہو ہم بھی کہیں کہ یا اللہ ضرور بتائیے کہ ہم ان میں نہ ہو رہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح جد و جہد راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے زیادہ بدقسمت، سب سے زیادہ ناکام، سب سے زیادہ نامراد شخص وہ ہے جو ساری زندگی میں ایفرٹس کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، اپنی طاقت لگاتا رہا، اپنی دولت لگاتا رہا، لیکن غلط راستے میں، غلط چیز میں، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے. تو اس لیے کم سے کم میں آپ سب لوگوں کو وارن کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ آپ کو 100% پوری طریقے سے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے قرآن مجید کی روشنی میں اور ائمہ طاہرین کی تعلیمات کی روشنی میں کہ آپ جو کچھ یہ پریکٹس میں کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. ورنہ کہیں ان نامراد اور ناکام لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا کہ ساری محنتیں کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ الٹی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ابھی بہت سی آیتیں ہیں
جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت گنجائش نہیں دیتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا، جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ابھی تک تو ایم تحریم کے نام پر تہمت لگا کے آپ نے وہ ساری باتیں عام کر رکھی جو دعائے تبسل کے امام سے منسوب ہے، امام نے سکھائی۔ سب سے پہلے تو عقل سے یہ سوچنا چاہیے اس میں جب آپ 12 اماموں کی پکار رہے ہیں تو امام علی نے اگر یہ سکھائی ہوتی تو اس وقت تو امام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور اس دعا کا کانٹیکٹ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں کہ اب دعائے کمیل اور جتنی دعائیں ہیں، دعائے مشہور، یہ سبدر دعائیں، اس کے کانٹیکٹ میں آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ دعائے کمیل میں امام علی خالص اللہ مخاطب گر گڑا کر بہت ہی حقیر بندے کی حیثیت سے پکار کے دعائیں کر رہے ہیں۔ دعائے مشہور میں امام علی باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں تناؤ سے پکار گر گڑا کے ایک حقیر بندہ اپنے کو بنا کے پیش کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ صحیفہ کاملہ کے اندر باقاعدہ پوری ساری دعائیں موجود ہیں، جس میں امام زین العابدین السلام گر گڑا کے اللہ کو وحدہ لا شریک بنا کے اپنی دعائیں پیش کر رہے ہیں۔ تو ابھی وہ دعائیں جو امام کے نام سے منسوب کی گئی ہیں، یعنی ان کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، اور اب یہ دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یا میں سوچتا ہوں کہ اگر وقت مناسب جب جائز دے گا کل پیش کروں گا، جس میں امام کی وہ دعائیں ہیں جس میں امام نے باقاعدہ ان تمام چیزوں کو کلیریفائی کیا ہے، یعنی اماموں کے اوپر کوئی بات نہیں آ سکتی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ پہ کوئی بات نہیں آ سکتی ہے، جس طرح اماموں کی بات نہیں آتی۔ اماموں کی تو دعائیں اور ان کے اقوال موجود ہیں جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ وحدہ لا شریک رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں بس صرف صحیفہ کاملہ کی دعائیں سب پیش کرتا ہوں، جو باقاعدہ طلب حاجات کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ میں ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا 155 پیج میں۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق تھوڑا وقت آپ کو لے رہا ہوں لیکن تاکہ بات مکمل ہو جائے، کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دعاؤں میں اپنے کو ہمیشہ بالکل ایک گناہ گار بندی کی طرف پیش کیا ہے۔ ایسے جملے ان کے تو کیونکہ انہوں نے یہ دعائیں آپ اور ہمارے لکھی، ہم گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، تو باقاعدہ اماموں نے، ورنہ وہ تو پاک و پاکیزہ ذاتیں تھیں، ان کی ہستیاں تھیں، ان کی دنیا میں جو لوگ ان کے چاروں طرف انہوں نے گواہی دی ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی عظمت کا ہر ایک نے اقرار کیا ہے۔ لیکن جب آپ ان کی دعائیں پڑھیں گے صحیح بتاؤں میں، تو جس طرح سے پروردگار میں نے تو یہ غلطی کی، اب مجھ سے تو یہ گناہ ہوئے، تو کیوں یہ ہم کو اور آپ کو سامنے رکھ کر سکھاتے ہیں، ہم تو ہیں گناہ گار، کیا ہم اس طرح ہیں۔ تو اس میں بھی اسی طرح اپنے کو انہوں نے باقاعدہ ایک طریقے سے جسے کہیں کہ پریٹینڈ کر کے ایک بات سن اور سے یہ امام حسین علیہ السلام ہے، جس کے بعد پھر دعائے عزم البلا اور دعائے تبسل کا کوئی تصور نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ اسی امام کی دعا ہے جن اماموں کے نسبت سے آپ سب ساری دنیا میں پھیلائے ہوئے۔ اب یہاں کسی علماء سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت رہ جائے گی، کسی عالم دین جس سے بھی آپ متاثر ان سے پوچھنے کی ضرورت رہ جائے گی، امام زین العابدین سے زیادہ عالم اور بڑا کوئی تو نہیں ہو سکتا۔ کیا ارشاد کرنا ہے سنیے، تو پوری دعا میں نہیں پڑھوں گا، صرف اس حصے کو لے رہا ہوں، ورنہ پوری دعا لمبی ہے، آپ بیٹھ کر نہیں ہوگا۔ کہ ارشاد ہوتا ہے پروردگار، میں نے اپنے افلاس، اپنی غریبی، اپنی پریشانی، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا، اور اپنی احتیاج کے دور کرنے کے لیے، اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا۔ جس نے تیرا قصد کیا اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا، یعنی کہہ رہے ہیں پروردگار جس نے بھی اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے تجھے پکارا، تیرے پاس آیا، تو اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنے حاجات کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برآوری کا ذریعہ قرار دیا، وہ بہت ہی بد نصیب ہوا۔
بہت ہی نصیبی سے دو چار رہا، اور تیرے احسان سے محرومی کا ڈیزرو کرنے لگا۔ بار الہ، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے، اور میری تدبیر اور چارہ جو بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے، اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیرے یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار ہوا، اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا، اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے، اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو میں نے میرے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا، اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لے کر آ گیا۔ یہ بتائیے، یہ تو جو لوگ اب تک غیر اللہ سے مان رہے تھے ان کی توبہ استغفار ہے اس میں، کہ اس طرح توبہ استغفار کیجیے، اسے امام زین العابدین علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ اگر اب تک آپ یہ غلطیاں کرتے رہے تھے کہ اماموں کو باقاعدہ اللہ کے صفات دیکھ کر ان کو پکارتے تھے یا ان سے مانگتے تھے، اگر یہ گناہ غلطی ہوئی تھی تو وہ الفاظ دے رہے ہیں کہ اس طرح دعا مانگو۔ اب میں اس کو ایک بار تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کیا ہے وقت زیادہ تھوڑا سا ہو جائے، لیکن آپ سوچئے یہ موت و زندگی، اور کون سی موت جس کے بعد وہ ہے کہ اللہ اکبر جہنم میں کہا جا رہا ہے کہ انسان موت کو پکارے گا، وہ موت جس سے انسان یہاں گھبراتا ہے وہ پکارے گا تو جواب دیا جائے گا کہ ایک موت نہیں، آج بہت سی موتوں کو پکارو۔ پھر سنیے غور سے کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے افلاس کو رفع کرنے کے لیے اپنی تکلیفیں، پریشانیاں، غریبی، جو کچھ بھی ہے تیرا ارادہ کیا، اور اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، یعنی تیری بارگاہ میں آیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ یعنی بہت ہی سمپل ورڈ میں کہہ رہے ہیں، پالنے والے وہ تمام مسلمان، وہ تمام لوگ جو صرف تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ تیری ہی بارگاہ میں صرف دعا کی جا سکتی، تو ہی سب دے سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں دار السلام میں جب میں تھا تو یہ کیونکہ میں اس طرح کی جب باتیں کرتا تو لوگوں میں تو یہ مت نہیں تھی مجھ سے آگے بات کرتے، جب کوئی دوسرا ذاکر آتا تو اس کو جا کے اس سے کہتے تھے۔ تو ایک مولانا تشریف لائے، اس سے ان کے تعلقات بھی تھے، لیکن جب ان جانے لگے تو میں نے محسوس کیا کہ آج بڑے کول نظر آ رہے ہیں مجھے اس وقت اندازہ تھا کہ بعد میں بتایا وہ مجھے بھی تو اٹیک کرنے جاتے ہیں۔ ممبر پہ جائے وہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو براہ راست پکارو، اللہ کو ڈائریکٹ پکارو۔ یا اللہ، میں نے کہا یہ میں کہتا ہوں، یہ تو سارا قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو سارے امام کہہ رہے ہیں اس طریقے سے۔ بعد میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کیا کیا برداشت کیا ہے کہ باقاعدہ ممبر سے بیٹھ کر مجھے فوکس کر کے اس طرح کی باتیں کی جاتی، لیکن مجھے اطمینان تھا۔ میں نے کہا پروردگار، یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ عصر میں کہا ہے کہ بلا سبق کی قسم ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں سوائے اس کے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا ایمان صحیح ہے اور جن نے نیک عمل کیے۔ وتواصوا بالحق، صرف ایمان اور عمل سے کام نہیں چلے گا، جن نے حق کو پہنچایا، اور جب حق کو پہنچائیں گے تو کوئی مشکلات سامنے آئیں۔ وتواصوا بالصبر، تو میں صبر کے ساتھ سنتا رہتا تھا۔ اگر موقع ملا تو آپ کو عرض کروں گا، صرف اس لیے نہیں کہ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کنفیوز نہ ہوں، آپ قرآن کو اور اہل بیت رسول کی جو باقاعدہ ان کی صحیح تعلیمات ان کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی تیار کریے، ورنہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ صحیح راستہ، اس نے صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنی حاجت کو لے کے، اب دیکھیے یہ کیا فرما رہے ہیں، غور سے سنیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کون سا علامہ ہے جو اس کو سامنے آ کے بول سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس کو ہم بھی اور اللہ کرم آپ بھی عاشق ہیں ان کے۔
وہ فرما رہے ہیں، اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا. یہاں رک جائیے، کیا ہمارے امام مخلوق میں سے نہیں آتے ہیں؟ تو یہاں آپ ان کو ایگزام تو نہیں کر سکتے، نہ وہ ایگزام کر رہے ہیں. کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اور جو اپنی حاجات کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برائی کا ذریعہ قرار دیا، وسیلہ بنایا، وہ بد نصیبی سے دو چار ہوا اور تیرے احسان سے محروم ہو گیا. بار الہ، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر و چارہ جو بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے. آپ اپنی حاجتیں رسول اکرم کے سامنے پیش کر رہے تھے دعائے توسل میں، امام علی کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو کیا امام علی اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے؟ ارے وہ تو کثرت سے دعائیں کی انہوں نے، رسول اکرم کی کثرت سے انہوں نے دعائیں کی. تو اب یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا تھا اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے. یہ سراسر، اب دیکھیے یہاں پر کمنٹ سن لیجئے، یہ امام جان عبد السلام کا کمنٹ ہے کہ میں نے جب کسی انسان کے سامنے اپنے حاجات کو پیش کیا تو یہ پورا جو میرا ایٹیٹیوڈ تھا یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی. اب یہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن تیرے یاد دلانے سے میں اپنی اس غفلت سے ہوشیار ہوا، یعنی اگر خدا کرے آپ سب ہوشیار ہو گئے اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا، یعنی میں پھر دوبارہ یہ سب نہیں کیا، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا. اور میں نے کہا پھر واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے. اور جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو میں نے میرے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لے آیا. یہ صحیفہ کاملہ میں خوب بہت جو آپ کی خدمت میں اگر ممکن وقت پیش کروں گا کہ اس میں مان اللہ علیہ السلام نے اتنے خالص طور سے فرما دیا ہے یہ غلطی تھی. تو حضور والا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں، اور جہاں تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو ان سب چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں اور کچھ نے کہا بھی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو اس میں پوری طرح شامل بھی ہیں، کیونکہ اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ ایسا کیوں ہوتا، شامل ہیں. تو اس پہ آپ تعجب نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہی نہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھیں گے. تو پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ واقعی کربلا سے نصیحت حاصل کی. عمر سعد جو تھا، عمر ابن سعد امام حسین سے پوری طرح واقف تھا، پوری طرح جانتا تھا، اور اسی لیے شروع میں کوشش کر رہا تھا بچنے کی. چنانچہ واقعات میں ملتا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، مگر شمر نے جا کے جب ابن زیاد سے کہا کہ تم نے اس کو فوج کو سردار بنا کے بھیجا ہے کہ امام سے بیعت لیں، جنگ کریں، وہ تو صلح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر ابن زیاد نے شمر کو یہ خط لکھ کر بھیجا اور عمر ابن سعد سے کہا کہ جائے کہو کہ یا تو فوراً امام حسین سے جا کے بیعت لے لے ورنہ یہ سرداری مجھے حوالے کر دے. دیکھیے شمر چاہ رہا تھا یہ مجھ کو مل جائے. باہر اب دیکھیے یہاں پر اگر اس کے اندر ایمان ہوتا تو کہتا لے جا سرداری، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن یہی نفس پرستی ہوتی ہے. سب جانتے ہوئے اس نے کیا کہا، جملہ سن لیجیے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی آدمی گناہ کر سکتا ہے، جاننے کے بعد بھی آدمی غلطی کر سکتا ہے. علم جو ہے وہ نہیں روکتا. علم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، علماء بہت علم رکھتے ہیں، تو علم جو ہے وہ نفس کی حفاظت نہیں کرتا. نفس کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی توفیق اور تقویٰ اور پرہیزگاری کرتا. ہمارے صاحب نے کیا جواب دیا، بلا تیرا شمار، تو نے حالات بگاڑ دیا. اور جہاں تک یہ جملہ سنی، یہ کتنا امام حسین کو پہچانتا تھا. کہتا ہے جہاں تک بیعت کا سوال ہے
میں جا کے حسین سے بیٹھ کروں, خدا کی قسم ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. یعنی وہ صرف حسین کو نہیں بلکہ امام علی کو بھی پہچانتا تھا. تو آپ یہ سمجھیے کہ واضح ہستی ہے جس کو ساری دنیا پہچانتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ کیا کیا. تو آپ تصور کر سکتے کہ وہ جو قتل کرنے آئے تھے وہ نماز میں پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ ایک طرف امام حسین کے گلے مبارک پر چھری چلا رہے تھے اور دوسری طرف نماز میں درود بھی پڑھ رہے تھے. اللہ سے کہے تھے پر رحمت نازل فرمائے, ہر ایک کی نماز کا جز ہے, بغیر اس کی نماز نہیں ہو سکتی. تو انسان اتنا اندھا ہو سکتا ہے. اس اندھے پن سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے, توبہ استغفار کیجیے, ورنہ ان عظیم ہستیوں کے سامنے آپ بھی شرمندہ ہوں گے اور ان کے لیے بھی آپ ایسی شرم بنیں گے کہ ہماری تعلیمات جو تم نے یہی اثر لیا تھا کیا, کہ ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی, صبح اور شام اللہ کو پکارا, اللہ کے علاوہ کا ہماری زندگی میں کوئی ذکر نہیں تھا, اور تم نے ہمیں اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, ہم کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا. یہ اس طرح تم نے ہمیں امبیرسنگ پوزیشن میں رکھ دیا, خود بھی برباد ہوئے. بہرحال ان کی عظیمت کا تو پاکیزہ, ان پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن ہم کو اپنے آپ کو خیال کرنا چاہیے. پروردگار ہم